لبيك يا حسين لبيك يا حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیامہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن مانچسٹر کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل میں 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں مجلس حسین علیہ السلام ہے اور ہم مسلسل فلسفۃ الاحکام فلسفہ احکام اسلامی پر گفتگو کر رہے ہیں. کچھ ایشوز کو ان 4 مجالس میں جو کل تک اختتام پذیر ہوئیں ریز کیا گیا اور کچھ نتائج حاصل کیے گئے. کل کی گفتگو شامل ہو گئی تھی ایک اور حکم شریعت میں، وہیں سے آج کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے کہ حکم قرآن ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، بہتر تو یہ ہے کہ ایکسلنٹ انداز میں
سلام سے بہتر انداز میں جواب دو. مثلا سلام کرنے والے نے کہا سلام علیکم، جواب میں کہو علیکم السلام ورحمت اللہ یا کہو وبرکاتہ مثلا. اور دوہا یا پھر کم از کم جواب سلام ضرور دو. یہ حکم شریعت ہے، سلام کا کرنا سنت ہے، جواب کا دینا واجب ہے. حتیٰ کہ اگر آپ نماز میں بھی ہوں، جب کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، کوئی مداخلت نماز میں نہیں ہو سکتی، جواب سلام کی نماز میں بھی اجازت ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ عموماً ہم نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں شریعت کی سننی ہیں، ان پہ عمل نہیں کرنا. مثال کے طور پر 2 رکعت نماز تحیہ مسجد، یہ سنت ہے، تاکید ہے اس کی. کبھی نہیں ہوا کہ حضور مسجد میں آئے ہوں اور 2 رکعت نہ پڑھی ہو. کبھی نہیں ہوا کہ کوئی معصوم مسجد میں آئے اور 2 رکعت تحیہ مسجد نہ پڑھے. یہ لاہور والی ہے کے ساتھ تحیہ نہیں ہے، یہ حلوے والی ہے کے ساتھ ہے. تحیہ، تحیہ کا معنی ہوتا ہے سلام، خیریت پوچھنا. وہ تحیہ جو ہوتا ہے آمادہ ہونا، تیار ہونا، یہ تحیہ مسجد ہے. یعنی مسجد پر آپ نے سلام کرنا ہے آتے ہوئے. تو میں تو اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا، اللہ کی ذات نے اپنی عبادت میں 2 بریکٹیں رکھ دی ہیں. مسجد میں آؤ تو سلام کرو، نماز ختم کرو تو سلام کرو، تاکہ سلامتی کے درمیان تمہاری نماز اور عبادت رہ جائے. ادھر بھی سلامتی، ادھر بھی سلامتی. اچھا، اب میں ایک سوال کرتا ہوں. مسجد تو جواب دینے سے رہی، یہ آپ کی بھی مسجد ہے نا، یہاں جہاں نماز ہوتی ہے، وہاں پر آپ اگر آئیں تو وہاں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ پورشن امام بارگاہ کا ہے، اس میں نہیں پڑھنی، بے شک پڑھے نہ پڑھے، اس میں پڑھنی ہے، یہ سنت ہے. وہاں جب آپ آئیں تو ابھی اذان نہیں ہوئی تو 2 رکعت نماز پڑھیں. کتنے ایسے میرے دوست احباب ہیں جنہوں نے مسجد میں روٹین سے تحیہ مسجد کی نماز پڑھی ہو؟ تو تقریباً کوئی نہیں ہوگا جو روٹین سے پڑھے. تو آج کے بعد کم از کم الحمدللہ آج کے بعد عہد کر لیجئے کہ آج سنت رسول پر، آج سے سنت رسول پہ چلیں گے. بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں مگر اس پر تو کم از کم اس لیے چلیں. میں جو جواب عرض کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ سلام کرنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب. علل الشرائع میں بیان کیا گیا کہ جب آپ سلام کریں گے مسجد پر تو مسجد تو جواب نہیں دے گی، تمہیں علیکم السلام خدا کہے گا. اس عابد کا کتنا درجہ ہوگا جس کو انٹر ہوتے ہی اللہ کہہ رہا ہو تیرے لیے سلامتی میں نے لکھ دی ہے. پڑھتے شاباش. نوشاد چلیے، نوشاد کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں. اب انشاءاللہ اس کے بعد سب پڑھیں. مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نئی شروع ہو جائے. بدعتیں شروع کرنے کے لیے تو امت نے گھوڑے دوڑا دیے اور سنتیں شروع کرنے کے لیے دقت محسوس ہو رہی. تو اب کم از کم ایک چیز الحمدللہ، تاکہ فلسفہ احکام کے عشرے میں کچھ احکام شریعت. دیکھیے احکام کی 5 قسمیں ہیں، آج سن لیجئے مجھ سے. احکام اسلامی کی کل اقسام ہے 5: واجب، حرام، مندوب، مکروہ، مباح. یہ 5 قسمیں ہیں. شیعہ مذہب میں بھی یہی 5 ہیں، سنی مذہب میں بھی 5. ہر فقہ میں احکام اسلامی 5 اقسام پر ہیں. یا تو کوئی حکم واجب ہوگا، جیسے نماز واجب ہے، تکریم مومن واجب ہے،
یا حرام ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جھوٹ حرام ہے. میں نے جس دن سے یہ روایت پڑھی ہے، حضور کی حدیث پڑھی ہے، خدا شاہد ہے کہ اس کے بعد پہلے بھی یاد تو نہیں آتا، اس کے بعد تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ کبھی میں اس وادی میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں کہ ایک جھوٹ پر، ایک جھوٹ جب بندہ بولتا ہے 70,000 فرشتہ اللہ کا اس بندے پر لعنت کرتا ہے. ایک جھوٹ. جیسے نماز واجب ہے، جھوٹ حرام ہے. روزہ واجب ہے، غیبت حرام ہے. حج واجب ہے، تکبر حرام ہے. مثلا تکریم مومن واجب ہے، اہانت مومن حرام ہے. اب یہ پہلی اور دوسری قسم. مندوب، مستحب، سنت، مسنون، یہ سارے ایک ہی حکم کے نام ہیں. مندوب کہتے ہیں مستحب کو، مستحب کہتے ہیں مسنون کو، سنت کو مسنون بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، مستحب بھی کہتے ہیں. سنت ایک تقریری ہوتی ہے، سنت تقریری. ایک سنت عادی ہوتی ہے. سنت عادی تو یہ ہے کہ حضور نے ایک کام کیا. سنت تقریری یہ ہے حضور کے سامنے کام ہوا اور حضور نے منع نہیں فرمایا. حضور تعیین کر رہے ہیں کہ جب میرے سامنے جائز ہے تو میں جب نہیں ہوں گا ظاہری طور پر تب بھی یہ کام جائز ہے. تو یہ تیسری قسم. چوتھی قسم ہے مکروہ. مثلا بہت گرم روٹی کھانا، بہت گرم مشروبات کا استعمال کرنا، یہ مکروہ ہے. مثال کے طور پر رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا. عموماً یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں، آج کل تو خیر ماڈرن ہو گیا ہے بہت زمانہ. اب تو جب حرام کی ہی پرواہ نہیں تو مکروہات کون گنے گا؟ جب فرائض ہی ادا نہیں ہو رہے تو سنتوں کے پیچھے کون جائے گا؟ مگر بیان کرنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم اس ہستی کا ہے جس نے خود کہا میں کربلا جا رہا ہوں احیاء سنت رسول کے لیے. لوگ سنت رسول کو دفن کرنا چاہتے ہیں، میں قیامت تک اپنے نانا کی سنت کو زندہ کر کے جاؤں گا. تو پانچویں قسم ہے احکام کی مباح کی، آپشنل. آپ دن میں 4 کپ کافی کے پی لیں، یہ مباح ہے. آپ چاہیں تو 2 چائے پئیں، چاہے تو 4 وقت میل کر لیں، چاہے تو 2 وقت، یہ مباح ہے. واک 1 میل کر لیں، 2 میل کر لیں، یہ مباح ہے. کچھ کام مباح ہے. دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں. کسی نے پوچھا مقدس اردبیلی سے، ہمارے ایک مجتہد تھے، کہ ہم نے سنا ہے، شاگردوں نے پوچھا کہ آغا صاحب آپ نے کبھی زندگی میں کوئی مکروہ کام نہیں کیا، یہ ممکن ہے کہ آپ مکروہ کام نہ کریں؟ انہوں نے فرمایا تم نے کم سنا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی مباح کام بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا شاگردوں نے، سونا جاگنا، کھانا کھانا، پانی پینا، چلنا پھرنا، یہ تو سب مباح کام ہے. تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں تو مباح، مگر میں نیت بدل لیتا تھا. میں پانی کا گلاس پیتا تھا کہ اچھا درس پڑھاؤں گا، کھانا کھاتا تھا کہ اچھی مجلس پڑھوں گا، اور میں اگر کچھ قدم چلتا تھا تو اس لیے کہ میری صحت ٹھیک ہو، تاکہ میں دین کی تبلیغ ٹھیک کروں. تو میں نے ہر مباح کو یا واجب بنا دیا یا مستحب بنا دیا. فلسفہ احکام میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا. ڈیلی بیسس پر ہمارے اندر ریفارمیشن ہونی چاہیے، چینج آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. ایسے نہیں کہا ہمارے 7ویں امام نے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارا تو وہ ہے کہ جس کے گناہ کم ہوتے جائیں، نیکیاں بڑھتی جائیں، اس کو کہتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب. تو یہ احکام 5 اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائیں تاکہ آگے پھر بحث بالکل آسان ہو جائے. جلدی جلدی اب جو رزلٹ اور کنکلوژنز آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنی ہے. ایک بات طے ہو گئی، سلام کا کرنا سنت ہے. کرنے والے کو ملیں گے 2 روایتیں ہیں. ایک میں لکھیں کل سلام کے ثواب ہیں 100، 99 ملیں گے کرنے والے کو
ایک ملے گا جواب دینے والے کو. دوسری روایت میں ہے کل 70 ہیں. 69 ملیں گے جو سلام کرے گا، ایک ملے گا ثواب جو جواب دے گا. جو سنت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جو واجب ہے اس کا ثواب کم ہے. آپ فرائض نمازوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، اور بعض ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ کہا جاتا ہے 2 رکعت پڑھ لیں، مثلا فلاں دن کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں 70 سال کی عبادت شمار ہوگی. فلاں دن کا سنتی روزہ رکھ لیں تو سمجھے آپ نے 1000 سال کی عبادت کر لی، 1,00,000 سال کی عبادت کر لی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عموماً جو اصل تنخواہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے پر آور، اور جو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے اوور ٹائم کرتے ہیں اس اوور ٹائم کا عوضانہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے فرض میں آپ کو کم ملے گا، اس لیے کہ وہ تو ڈیوٹی ہے. سنت کیونکہ آؤٹ آف دا وے کر رہے ہیں اس لیے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، یہاں پر تو ذرا جلدی ہوتی ہے تو آج کل ہم مغرب و عشاء کی سنتیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جب سے ایک احساس اندر پیدا ہوا، دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ سنتیں نہ چھوڑوں، کہیں قیامت کے دن آقا کریم یہ نہ کہہ دیں کہ میں تو تمہیں یاد ہی نہیں تھا، تو محشر میں میں تمہیں کیسے یاد رکھوں. لہذا آج کے بعد حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی خیال رکھیں. خاص طور پہ یہ سلام والی جو سنت ہے، میں نے عرض کیا کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ. جب تم خالی گھروں میں بھی داخل ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے اوپر وہاں سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے علیکم السلام آ جائے گا. خالی گھروں پہ سلام کرو، اللہ جواب دے گا تاکہ رسم سلام تمہاری عادت ہو جائے، معاشرے میں سلام کا رواج ہو جائے. اللہ کیوں نہ جواب دے تاکہ آپ کو عادت ہو جائے سلام کرنے کی. اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ ہم سے پوچھتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام جس میں 100 سلام ہیں، آپ نے 100 سلام کیا ہے شہداء کربلا پر. ہر شہید کربلا پہ واجب ہے، شہید زندہ ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ کو کہے وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام. کربلا سے 100 مرتبہ اگر ہر شہید کی آواز آ گئی علیک السلام تو فرشتے نہ مرض لائیں گے نہ مصیبت لائیں گے نہ حادثہ لائیں گے، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہو جائے گی. اب ایک ایشو اور سن لیجئے. فلسفۃ الاحکام میں جو پہلا حکم تھا، اب یہ 10,000 سال بلکہ اس سے بھی پلس پیچھے چلے جاتے ہیں. پہلا حکم اللہ نے دیا فرشتوں کو. جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پہلا سوال تو اس میں یہ ہے اللہ کا حکم تھا فرشتوں کو، توجہ رہے، اس حکم کی شمولیت تھی فرشتوں کی. یہ جو ابلیس تھا یہ فرشتہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو جن تھا، فرشتوں میں بیٹھ گیا تھا. تو پھر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ سجدہ کرنے کا جو حکم تھا وہ تو فرشتوں کا تھا، فرشتوں کو تھا. تو جواب یہ ہے کہ حکم شریعت کا علی التغلیب ہوتا ہے، غلبے کے مطابق ہوتا ہے. اگر فرزند رسول یا اہل الکوفہ کہیں یا امام علی یا اہل الکوفہ کہیں تو وہ سامنے والے لوگ ہی مراد نہیں ہیں، جتنے کوفے کے باسی ہیں اور جوار میں رہنے والے سارے اس حکم میں شامل ہو جائیں گے. یہ ایک بات. پھر ابلیس کو کہا، ابلیس تو ابا واستکبر، اس نے سجدہ نہ کیا اور وہ ہو گیا منکر.
ابا انکار کیا، واستکبرا اور وہ متکبر ہو گیا، وکان من الکافرین۔ اب میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے ایک سجدے کا حکم اگر کوئی نہ مانے تو وہ ابلیس سے شیطان ہو جاتا ہے، جو ساری زندگی سجدہ کرتے ہی نہیں، وہ عباد الرحمن کس منہ سے کہلا رہے؟ اس نے ایک حکم نہیں مانا اس نے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اپنی جتنی چاہے عبادت کرا لے، اس کے سامنے نہ جھکا۔ اچھا، سجدہ آدم کا نہیں تھا، یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ ہی بتائے گا۔ شیعہ اسکول آف تھاٹ میں آدم کو سجدہ نہ تھا، سجدہ اللہ کا تھا۔ تو پھر آدم کے سامنے کیوں جھکایا؟ کیونکہ قبلہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا، کعبہ ابھی زمین پہ اترا نہیں تھا۔ حضرت آدم کو اللہ نے کعبہ کی مثل بنا کے ایک مسئلہ اور حل کر دیا، جسے چاہو خلیفہ مان لینا، خلیفہ کعبہ کی طرح ہونا چاہیے، کعبہ کی مثل ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے حکم دیا، اور پھر شکوہ بھی کیا، وَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر تو تجھے کس شے نے روکا؟ سوال ہو رہا ہے، فلسفہ احکام ذہن میں رہے، اس سے بھی سوال ہو رہا ہے کہ پتہ چلے اسے کس شے نے روکا، تاکہ ہمارے لیے پرچہ بھی آؤٹ ہو جائے کہ یہ چیزیں روکتی ہیں اللہ کے حکم کی فرما برداری سے۔ اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، اسے بنایا ہے مٹی سے۔ ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، جب انسان اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے لگ جائے گا، اللہ کے احکام کی مخالفت آ جائے گی۔ ہمیشہ ہمبل رہیں، متواضع رہیں تو اللہ کے حکم پہ چلتے رہیں گے، اور اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جائیں گے تو اللہ کے احکام کی طرف پشت ہو جائے گی۔ اور اس نے ریزننگ کیا دی، فلسفہ کیا بتلایا، دلیل کیا دی، منطق کیا دی، لاجک کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، اسے بنایا ہے مٹی سے۔ پتہ چلا کہ جو بھی میٹیریلسٹک ہو اور جو یہ سوچے کہ یہ شے کس سے بنی ہے، نسبت خدا کی طرف نہ سوچے، تو وہی بندہ شیطان ہوتا ہے۔ توجہ رہے، شیطان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو نسبت کی طرف نہ دیکھے بلکہ مادے کی طرف دیکھے۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں اگرچہ یہ علم کپڑے کا بنا ہے مگر نسبت عباس کی طرف ہے، یہ تعزیہ لکڑی سے بنا ہے نسبت حسین کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجد غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں یہ جو مسجدیں آج ہیں، یہ مسجدیں یہ کیوں محترم ہیں؟ مسجد الحرام کی وجہ سے۔ ہر مسجد محترم ہے مسجد الحرام کی وجہ سے، تو نسبت آ گئی نا۔ مسجد منسوب ہے اللہ کی طرف۔ گھر ہو سکتا ہے، توجہ رہے، گھر ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ خوبصورت ہو اور اللہ کا زیادہ خوبصورت نہ ہو، مگر احترام اس لیے ہے اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ دیکھیے خانہ کعبہ سے زیادہ خوبصورت گھر ہے جو آس پاس بنگلے بنے ہوئے ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، مگر احترام اس کا ہوگا کہ جو اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، جو شے اللہ کی طرف منسوب ہوتی جائے اس کا احترام بڑھتا جاتا ہے۔ مثلا وہ دمبا اس لیے محترم ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے حضرت اسماعیل کی یاد میں۔ دیکھیے ناقائیں دنیا میں بہت ہیں، ناقۃ اللہ ہے وسقیاھا فکذبوہ فعقروھا
ناقہ صالح کو اللہ نے اپنا ناقہ کہا، نہ کبھی اللہ ناقے پہ بیٹھا، نہ جانور سے اللہ کو کوئی تعلق ہے، مگر وہ جانور جو منسوب ہو گیا اللہ کی طرف وہ بھی ناقۃ اللہ بن گیا۔ تو جب جانور منسوب ہو اللہ کی طرف وہ محترم ہو جاتا ہے، تو وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کو منوایا ہے وہ محترم کیسے نہیں ہو؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کو اللہ کی شناخت کرائے وہ ہو جاتا ہے شعائر اللہ میں سے۔ مثلا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی ہے یہ قربانی خود شعائر اللہ میں سے ہے، قربانی شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے شعائر اللہ میں سے ہے، یہ حجر اسود شعائر اللہ میں سے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اب دیکھیں پہاڑ ہے، پہاڑ کی کوئی وقت نہیں، اس وقت پہاڑ کی وقت ہوگی کہ جب وہ شاعر اللہ میں سے بنے گا، جب اس کی نسبت آ جائے گی اللہ کی طرف وہ محترم ہو جائے گا۔ اور یہ پہاڑیاں تو اس لیے بھی محترم ہیں کہ ان پہاڑیوں میں جو بی بی دوڑی تھیں اور چلی تھیں ان کے لیے جو ان کا شوہر خلیل معین کر گیا تھا حد، وہ بی بی اس حد سے آگے نہیں بڑھی، کہا تھا صفا سے ادھر نہیں جانا، مروہ سے ادھر نہیں جانا۔ ہمیں حکم کا فلسفہ سمجھ آ گیا کہ نبی کی زوجہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نبی جو حد معین کر جائے اگر وہ حد سے نہ نکلے تو ساری امت کو کہا جاتا ہے اسی کے فٹ سٹیپ تک قیامت تک چلتے رہو، اس لیے کہ یہ فٹ سٹیپ بھی شاعر اللہ بن گئے۔ تو ایک چیز اور واضح ہو جائے اس وقت کہ اللہ عز و جل نے یہ جو خود حج ہے جس میں گفتگو عرض کر رہا تھا، یہ جو فلسفہ حج ہے، حج کا فلسفہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ احکام میں سب سے افضل ہے نماز۔ الصلاۃ قرۃ عینی، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نہیں پڑھتے آج کے بعد نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ کے ہی پڑھ لیں کہ نبی کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں گی۔ نبی 5 وقت آپ کو یاد کریں گے، 5 ٹائم نبی تک آپ کا سلام پہنچے گا جو نماز کے اینڈ میں آپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ تو واجب میں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ جب ایک واجب میں ہو گیا ہے تو آپ کھڑے ہو کر پھر سلام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھیا یہی تو آپ کو سمجھانا ہے کہ اگر واجب نماز میں جائز ہے تو سنتی زیارت میں کیسے ناجائز ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضور نے 9 مہینے مسلسل بی بی پاک کے دروازے پر کھڑے ہو کر انما یرید اللہ کی تلاوت بھی کی ہے آخری دنوں میں، اور یہ بھی کہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام ہو۔ تو ہم تو ہر نماز کے بعد اپنے اہل سنت ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ سنت نبی پہ چل رہے ہیں۔ نبی نے جو آخری 9 مہینوں میں کیا ہم اپنی ساری زندگی میں کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ ذرا اس ایشو پہ غور کریں کہ اللہ عز و جل نے حج کو جو رکھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ قرآن میں ہے حج 1 مرتبہ، ویسے لفظ حج تو آیا ہے 9 مرتبہ، ٹوٹل 10 مرتبہ ہے، تو ایک لفظ حج ہے، لفظ حج یہ حج ہے لغت بنی حجاز، لغت بنی نجد، حج ہے لغت بنی حجاز۔ حج کیونکہ نجدی جو تھے، نجد والے، سارے نجدی خراب نہیں ہیں، نجد ایک جگہ کا نام ہے، سارے نجدی خراب نہیں ہوتے، بہت سارے نجدی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو نجد والے تھے تقریباً 3 درجے کے عرب،
تو ان کا بھی خیال رکھا قرآن نے، ان کی لغت کے کچھ لفظ دے دیے، جیسے حج ان کی لغت کا لفظ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اب یہ جو حج ہے جسے حج قرآن نے کہا، یہ دراصل اس لیے ہے کہ انسان میں تبدیلی آئے۔ ویسے تو نماز افضل ہے، اول ما یسأل بہ العبد، قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا الصلاۃ، وہ نماز کا ہوگا۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ ہمیشہ اتنی احادیث نماز کے بارے میں ہیں اور اتنی روایات نماز کے بارے میں ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ من ترک الصلاۃ عامدا متعمدا فبقى فی جہنم 80 حقبا وحقب 80 وحقب واحد 80 سنہ، جو بندہ ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ 80 حقب جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب 80 سال کے برابر ہے۔ تو ٹوٹل ہو گئے 6400 سال ایک نماز نہ پڑھنے کے عوض۔ ظہر نہیں پڑھی تو 6400 سال، عصر بھی نہیں پڑھی تو 12800 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس قدر روایات سخت ہیں کہ نبی کریم کہتے ہیں سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی یہود امتی، اے میرے امتیوں یہودیوں نصرانیوں پہ سلام کر لینا، میری امت کے یہودیوں پہ سلام نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہودی کون ہیں؟ فرمایا الذین یسمعون الاذان والاقامۃ ولا یحضرون الجماعۃ، جو لوگ اذان و اقامت سنیں مگر جماعت کی نماز میں حاضری نہ دیں، نبی فرما رہے ہیں میری امت کے یہودی ہیں۔ یہ تو خیر افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الحج افضل من الصلاۃ، میرے بابا نے کہا، وہ فرماتے ہیں حالانکہ نماز ہر جگہ افضل ہے، ایک ایسپیکٹ سے حج افضل ہے نماز سے۔ بہت توجہ رہے، بالکل ہو سکتا ہے نہ سنی ہو روایت حدیث تو پریشان نہیں ہونا۔ علل الشرائع کتاب کا نام ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں الحج افضل من الصلاۃ، فرماتے ہیں ایک اعتبار سے حج نماز سے افضل ہے۔ کیسے؟ نماز کے لیے فرماتے ہیں 1 گھنٹہ ہے ساری نمازوں کے لیے، بندہ اپنے اہل خانہ سے دور رہتا ہے۔ روزے کے لیے 1 دن ہے، بندہ دور رہتا ہے۔ حج میں آلموسٹ مہینہ پونا مہینہ لگ جاتا ہے، اور نماز میں اتنی تکلیفیں نہیں جتنی حج میں ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے حج افضل نماز ہے، نماز ڈیلی پڑھنی ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ کرنا۔ لہذا جنہوں نے حج نہیں کیا وہ آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ حج بیت اللہ پر ضرور جائیں گے۔ ہمارے امام کو حج نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے اور وہیں پر لبیک یا حسین کے نعرے زیادہ لگانے چاہیے، جہاں سے حسین ابن علی کو حج کا احرام عمرے کے احرام میں بدل کر نکلنا پڑا۔ تو یہ جو فلسفہ حج ہے اس میں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ جاتے ہیں احرام پہنتے ہیں، احرام دراصل کفن نما کپڑے ہیں مرد کے لیے، خواتین کے لیے حکم ہے انہی کا لباس ہو مگر سمپل ہو۔ اس کی بھی اس کے ساتھ ہی 25-26 چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، جیسے آئینہ دیکھنا۔ میں آج جب یہاں امامہ بنانے گیا تو مجھے حج یاد آ گیا، میں نے سمجھا شاید میں وہاں آ گیا ہوں کہ جہاں آئینہ ہے ہی نہیں، یہاں پر بھی آئینہ نہیں ہے۔ تو خیر آئینہ لگ گیا ہے ادھر، میرے لیے آئینہ لگا دیا گیا، مگر یہ اچھی بات بھی ہے کہ حج کے دوران آئینہ دیکھنے پر پینلٹی ہے۔ حج کے دوران
छती हुई बस में सफर करने पर एक दुम्बा एक बकरा वाजिब हो जाता है। सर खुजा नहीं सकते, इंसेक्ट मार नहीं सकते। ला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, हज में लड़ाई नहीं कर सकते, कसमें नहीं खा सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। वो जैसे ही लिबास पहना वैसे ही वो चीजें हराम हो गई, और जैसे ही लिबास उतर गया वो सारी चीजें फिर हलाल हो गई। उनमें से कुछ चीजें, झगड़ा वगैरह तो खैर हमेशा ही हराम रहता है, वो हमारी कौम में तो हमारे यहाँ तो हलाल है जी, वो हमारे यहाँ तो हलाल है। हर जगह जिस चीज़ में हमारी कौम का इत्तेफाक है, लड़ाइयाँ करना, इसमें सारी कौम का इत्तेफाक है, खा शिया हो या सुन्नी हो, सबका एक ही हाल है। और उमूमन लड़ाइयाँ करते हैं अल्लाह के घरों में, जहाँ से सीखना चाहिए वहाँ लड़ाइयाँ करते हैं। तभी तो रिफॉर्मेशन नहीं हो रही, औलादें कहा नहीं मान रही, माँ बाप का एहतराम नहीं हो रहा, बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे। तो शिकवा मौलाना का या इंतज़ामिया का हो रहा है, शिकवा अपना करना चाहिए। नीयत को प्योरीफाई कर दे तो एक दिन के अंदर बंदा हुर बन जाता है। फलसफा हज बैतुल्लाह में आप जरा मुलाजा फरमाएं, एक पत्थर है जिसे चूमना सुन्नत है, जिसको हजर अस्वद कहते हैं, और 3 पत्थर हैं मिना में जिन्हें संगरेजे मारना सुन्नत ही नहीं वाजिब है। वो तो वाजिब है, ये तो सुन्नत है, वो वाजिब है, वो हुक्म शरीयत है। तवज्जो रहे, जो बैत के करीब है उसे चूमने का हुक्म है, जो बैत से दूर है उस पर लानत करने का हुक्म है। ये दरअसल समझाना है, अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रिंसिपल के तहत गुजार देना। जो जो बैत के करीब हो उसे एहतराम की नज़र से देखना, जो जो बैत से दफा दूर हो उसको वहां संगरेजे मारना, उम्र भर उस पर लानत करना। और ये लानत सिर्फ लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कि वहां पर तो तीनों शैतानों को पत्थर मार दिए, वापस आने के बाद फिर दोस्तियां शुरू कर दी। शैतान सिर्फ 3 नहीं है, ये तो सिंबल है कि वहां शैतान ने खड़े होकर डिरेल करने की कोशिश की थी। गोया दूसरे लफ्जों में ये अरबों ने जो बनाई हुई है ये शबी है शैतान की। मैं हैरान हूं, शैतान की शबी बनानी जायज है, नुमाइंदगान रहमान की शबी बनानी जायज नहीं। बोलते आएंगे तो फिर मैं आगे पढ़ूंगा, वरना मैं दर्स शुरू कर दूंगा, नारे नहीं लगाएंगे। फलसफा हज ये है कि इंसान बरात का इजहार करे शयातीन से हमेशा के लिए, और जो मंसूब इलल बैत हो उसका एहतराम करे हमेशा के लिए। आप जाते हैं अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान में, वो चटियल मैदान है, आखिर अरफात के मैदान में क्यों रुकना, वकूफ क्यों है? इसलिए कि वहां आदम अलैहिस्सलाम ने वकूफ किया, वहां इब्राहीम और इस्माइल ने वकूफ किया, इसलिए हम भी वहां वकूफ करते हैं। वहीं पर सामने एक जबलुर रहमत है, नहीं मालूम आप ऊपर गए हैं या नहीं गए। जबलुर रहमत, वो जो छोटी सी पहाड़ी है, दरअसल वो मीटिंग पॉइंट है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का, वहां मिले थे। और अरफात को इसलिए भी अरफात कहते हैं कि ये पहले पहाड़ थे और पहला मैदान था जिसने मोहम्मद व आले मोहम्मद का कलमा पढ़ा था। गोया जो रुकने रकीन है हज का, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसकी नियाबत नहीं है। बंदे को बेशक स्ट्रेचर पे उठा के ले जाओ तो ले जाओ, ग्लूकोज लगा हुआ हो ले जाओ, एम्बुलेंस में ले जाओ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यह रुकने रकीन है हज का, इसका होना जरूरी है। तो समझ में आ गई बात, जो रुकने रकीन हज है उसकी निस्बत भी मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरफ है।
اور یہی میدان محشر بھی ہوگا۔ پھر مشعر الحرام میں ہم جاتے ہیں، ہم وہاں پر بھی رات رکتے ہیں، وہاں پر بھی شعور حاصل کیا حضرت ابراہیم نے۔ پھر ہم مینا کے میدان میں جاتے ہیں اور مینا میں ہم قربانی دیتے ہیں۔ شیعہ اور سنی سب کا یہ اصول ہے کہ قربانی عیبدار نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا، جس اسلام میں زندگی میں ایک مرتبہ دی گئی واجب قربانی بے عیب ہونی چاہیے، وہاں امام کیسے عیبدار ہوگا جس کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہے، دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہاں پر کہ آپ حضرات و خواتین نے ملاحظہ فرمایا کہ حج کے دوران انسان ایک امام ہے، 5 فقہوں کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہاں ایلیویٹر میں کوئی بہن بیٹی ہو، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوتا، کوئی آنکھ نہیں اٹھتی غلط نگاہ سے۔ اصل میں فلسفہ حج یہ ہے کہ جو وعدہ میرے ساتھ میرے گھر کے قریب کر کے جا رہے ہو، اس وعدے پہ عمر بھر پکے رہنا۔ جیسے یہاں نامحرم کو نہیں دیکھتے، وہاں نامحرم کو نہ دیکھنا۔ جیسے یہاں محرمات کے قریب نہیں جاتے، وہاں محرمات کے قریب نہ جانا۔ یہ ہے فلسفہ حج۔ دراصل فلسفہ یہ ہے حج کا کہ انسان وہاں سے آئے، ایک حکم شریعت اور سن لے، اور آج کی حد تک یہی آپ کی زحمتوں کو ختم کر دیں گے، اور وہ ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ فرض کیا گیا ہے تمہارے لیے قتال، جہاد، یہ تمہارے لیے فرض ہے۔ وہو کرہ لکم، یہ تمہارے لیے دشوار ہے، لڑنا تمہارے لیے دشوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم برا سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کتنی ایسی محبوب چیزیں ہیں تمہاری، تم سمجھتے ہو اچھی ہیں، حالانکہ تمہارے حق میں وہ بری ہوتی ہیں۔ تو گویا جو پہلی صدی ہجری میں قتال کا حکم آیا تھا، اس میں کراہت تھی۔ کرہ لکم کا مطلب یہ ہے کراہت تھی، ناپسندیدگی تھی۔ شریعت نے خود بتا دیا ہے تو واجب، مگر ہے ناپسندیدگی لوگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے جہاد میں حصہ لیا ہے وہ السابقون السابقون کی منزل پہ آ گیا، اور جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج نہیں ہوا، وہ نجس العین کی فہرست میں آ گیا، جس کی توبہ ہی قبول نہیں۔ ایک حضرت عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عمر بھی لکھا ہے، عمر بھی لکھا ہے، دونوں لکھے گئے ہیں۔ عمر بھی ان کا نام لکھا گیا ہے ایک روایت میں، عمر بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ جب مسلمانوں کا پورا قافلہ لشکر جا رہا تھا احد کی جنگ کے لیے، تو یہ صحابی رسول چوراہے میں کھڑے ہوئے کف افسوس مر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ماذا یبکی کا یا عمر، عمر ابن الجموح کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار اس لیے کہ کاش آج میں ہینڈی کیپ نہ ہوتا، دونوں ٹانگیں ان کی نہیں تھی، ان کی لکڑی کی ٹانگیں تھیں۔ اگر میں آج صحیح ہوتا تو آج میں بھی احد کی جنگ میں غازی بنتا یا شہید ہوتا۔ ابھی نبی نہیں بولے، اللہ بول پڑا۔ جبریل نے آ کر کہا اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنے صحابی سے کہہ دیجئے ہم شرطیں واپس لے لیتے ہیں، تمہارا دل نہیں توڑتے ہیں، ہمیں تمہارا جہاد بھی قبول ہے، تم بھی چلو۔ وہ گئے ہیں، کشتوں کے پشتے کیے ہیں، وہ لڑے ہیں، وہ شہید راہ خدا بھی ہیں۔ آج میدان احد میں سید الشہداء کے ساتھ وہ دفن بھی ہیں۔ جب وہ شہید ہو گئے، ان کی زوجہ آئیں، ناکہ لے آئیں کہ یا رسول اللہ
اللہ اجازت ہو تو میں اپنے شوہر کی لاش اٹھا کے لے جاؤں۔ بڑی کوشش کی گئی، احد کے میدان سے لاش اٹھی ہی نہیں۔ جب آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دوست کی لاش اٹھتی نہیں ہے، تو یہی مفہوماً فرمایا کہ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ مرتا مر کیوں نہ جائے، نبی کو میدان میں چھوڑ کر اس کی لاش بھی نہ جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے اور آج کی مجلس یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم آپ کو اجر جزیل دے، جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈینری یہ جو عشرے کا میٹیریل ہے، آپ بہت خوبصورتی سے اس کو سماعت و نظارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جوش ایمانی میں بھی اضافہ فرمائے اور تقوی میں بھی فروغ عطا فرمائے۔ آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، جو انتظامیہ ہے ان کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ اللہ انتظامیہ کو بھی احسن انداز میں، آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس وقت فرش عزا پہ موجود ہیں، اللہ الحسین مسجد و امام بارگاہ کی ان سب کو مدد کرنے کی دام درہم سخن قدم توفیق خیر نصیب فرمائے۔ صرف ایک بات اور رہ گئی ہے، وہ سن لیجئے کہ کچھ اعمال وہ ہیں جو حکم کے آنے کے بعد کیے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حکم کے آنے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ مثلا بی بی خدیجہ نے اور حضرت علی علیہ السلام نے، ان دو ہستیوں نے نماز کے آنے سے 7 سال پہلے تک، پورے 7 سال حضور کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھی ہے۔ ٹوٹل 2 نمازی تھے۔ میں عموماً اپنے ہاں کہتا ہوں کہ اس چیز کو تو امت نہیں بھولی، آج ہماری ایوریج بھی یہی ہے۔ جی ہاں، 2 ہی نمازی ہوتے ہیں، خواہ مجلس میں 1000 کیوں نہ ہو، نماز میں 2 ہی ہوتے ہیں۔ جہاں بھی تقریباً میں گیا، یہاں ذرا سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں پر 2 صفیں ہو رہی ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد یہ صفیں 2 سے 4 ہو جائیں۔ اسی طرح پھر یہ بڑھتا جائے گا سلسلہ۔ تو دراصل ہمارے ائمہ کی ارواح اس سے خوش ہوں گی کہ ان کے چاہنے والے ایک طرف فضائل سن کے خوش ہوں، دوسری طرف انشاءاللہ نمازی بھی بنے، قرآن کے قاری بھی بنے، سچے بھی بنے، با کردار بھی بنے۔ یہ انسٹیٹیوٹ عزاداری کا دراصل اسی لیے ہے، اس کا ہدف یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ ایسے تیار کیے جائیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بن سکیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک جملہ ہے، بس صرف ہے تو ایک ہی روایت، اسی پر میں اجازت چاہوں گا آپ حضرات و خواتین سے، انشاءاللہ اس قابل ہوگی۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے ہوتی ہیں، مثلا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ سے اعمال بجا لاتے تھے۔ حکم شریعت تو بہت بعد میں آیا، اعلان تو بعد میں ہوا، مگر ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، کانا فی شام رجل عابد راہب عبد اللہ مئۃ و 90 سنہ۔ ایک شام میں ایک عابد زاہد رہتا تھا، متدین نیک انسان، جو مشہور تھا، المعروف بالعبادت، اس کا تعارف ہی یہی تھا۔ کہاں گئے تھے؟ عابد کو دیکھنے گئے تھے، یہ اس کا تعارف تھا۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت لکھی۔ ایک روز ظاہر ہے کہ 190 سال اس نے مسلسل عبادت کی اور اللہ سے ایک دعا نہ کی۔ ہم تو 2 رکعتیں پڑھ لیں تو 2000 اپلیکیشن لگاتے ہیں، اس نے 190 سال عبادت کی اور اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ لم یسأل شیئا، اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ جب مانگا تو یہ مانگا لیُرِیَہُ وَلِیًّا۔ 190 سال کے بعد اس نے کہا یا اللہ 190 سال کی عبادت کے عوض اس وقت روئے زمین پہ جو ولی ہے وہ مجھے دکھا دے۔ تھک تو نہیں گئے؟ فرعا عمران، اس نے ابو طالب کو دیکھا،
جیسے ابو طالب کو دیکھا کہنے لگا الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی. جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ من این انت، اے عبد خدا تو کہاں کا ہے؟ پہلے تو فقبلہ، سبحان اللہ، پیشانی کا بوسہ دیا. اسے پیشانی میں کوئی نور نظر آ گیا تھا، وہ نور جو مسلمانوں کو آج تک نظر نہیں آ رہا، اسے نظر آ گیا تھا. اس نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کھڑا ہو گیا احترام میں اور پوچھتا ہے من این انت، کہاں سے ہو؟ من تہامہ. من ای تہامہ؟ من قریش، من عبد مناف، من ہاشم، من مکہ. پورا بتایا کہ میں مکہ سے ہوں، بنی ہاشم سے ہوں، عبد مناف کے خاندان سے ہوں، تہامہ سے ہوں. اس نے فوراً کہا قالا لو انت من عبد المناف، اگر تو ہے عبد المناف سے، ہاشم سے اور عبد المناف سے، تو الہمنی اللہ الہامن. آگے بڑھا، اس نے قبلہ مرتن ثانیہ، پھر اس نے پیشانی کا بوسہ لیا. پہلا بوسہ تھا، توجہ رہے، پہلا بوسہ تھا زیارت کا، دوسرا بوسہ ہے معرفت کا. ہم جو ائمہ کی قبروں پہ بار بار بوسے دیتے ہیں، کوئی زیارت کے ہوتے ہیں، کچھ معرفت کے ہوتے ہیں، کچھ عقیدت کے ہوتے ہیں، کچھ محبت کے ہیں، کچھ مودت کے ہیں. اس نے دوبارہ بوسہ لیا اور اس نے کہا فَأَلْهَمَنِي اللَّهُ إِلْهَامًا بشارتاً، اللہ نے مجھے الہام کیا ہے اور بشارت دی ہے. ابشر، وہ بشارت میں تجھے دیتا ہوں، تو آگے دے دینا. کہ وہ کیا ہے؟ کہ اگر تو ہے نا بنی ہاشم سے اور عبد مناف سے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فَلْيَكُنْ من صُلْبِكَ وَلَدٌ ولی اللہ، تیری صلب سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور وہ ہوگا ولی اللہ، وہ ہوگا امام المتقین، وہ ہوگا وصی و رسول رب العالمین. ابھی یہ ہوگا. سرکار نے کہا پوچھنے کے لیے مسموح، اگر تو یہ جانتا ہے کہ بیٹا ہوگا، میری پیشانی میں تو نے پڑھ لیا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، تو یہ بتا اس کا نام کیا ہوگا. نام سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا اذا رأیت ذالک الولد فقرہ من السلام. اے ولی اللہ، جب وہ پیدا ہو جائے نا، اور جب تو اپنے بچے کو دیکھے تو اس کو مسرم ابن دعیب شیقان کا سلام کہہ دینا کہ مشرم نے تجھے سلام کہا تھا. یہ کہنے کے بعد ثم، پھر قل لہو، کہنا اس بچے کو کہ یقولو ابن شیقان، وہ شیقان کا پوتا یہ کہہ رہا تھا. اردو کی کتابوں میں مشرم ابن وعیب نام کا ایک آپ کو ملتا ہے، وہ نام غلط ہے، اصل میں ہے مسرم ابن دعیب، اصل نام یہ ہے. وہ اردو میں دعیب وعیب بن گیا ہے اور مسرم مشرم بن گیا ہے. یہ واقعہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ واقعہ تو بہار میں ہے. وہ حضور کی بابت ایک واقعہ ہے مشرم ابن وعیب کا، اصل میں وہ مسرم ابن دعیب ہے، تاکہ اصلاح بھی ہو جائے. امام حسین کے پلیٹ فارم سے اصلاح بھی بڑی ضروری ہے. امام حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے. تو اس نے کہا کہ ثم قل لہو، اسے کہہ دینا کہ ابن شیقان کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک وصیہ. وہ کلمہ پڑھ کے گیا ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی، محمد الرسول اللہ کا بھی، علی ولی اللہ کا بھی. لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کلمہ کب سے ایجاد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، راہب بھی پڑھتے گئے ہیں، سابقہ علماء پڑھتے گئے ہیں. علی ولی اللہ یا جنت میں لکھا ہوا ہے، یا سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا عرش کے پائے پہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب چلیے بسم اللہ.
تو اللہم صلی علی محمد بس تقریر یہاں تمام ہو گئی. اسے یہ بتا دینا، جب اب بیچ میں چھوڑ رہا ہوں صرف ایک جملہ، جب علی پیدا ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام کو یہ قصہ سنایا حضرت ابو طالب نے، تو کہتے ہیں ہاتھ ودیعتہ یا ابتا، بابا اگر آپ قصہ سنا رہے ہیں تو پھر مسرم کا سلام بھی پہنچا دیجیے. تو یہ ہے وہ جو احکام کے آنے سے پہلے عمل کرتے ہیں، اور اللہ ان کی اپ گریڈنگ سابقہ امتوں میں بھی اس انداز میں کرتا ہے. آج ہم نے ذکر کرنا ہے ایک دوست کا. وہ دوست ہے حسین ابن علی. جب حسین ابن علی نکلے تھے تو حضور کی قبر پہ جب گئے تو حضور نے کہا حبیبی یا حسین. تو اب ذرا سمجھیں، قدر سمجھیں آج کہ اس شہید کی جس کا ذکر آج کرنا ہے، کہ حضور ہیں اللہ کے حبیب، حسین ہیں حضور کے حبیب، اور ابن مظاہر ہیں حسین کے حبیب. یہ وہ ہیں جنہیں خط لکھ کے بلوایا ہے. جب خط پہنچا تو سب سے پہلے تو اس خط کا بوسہ لیا، لبوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا. خط کی عبارت کچھ بڑی عجیب تھی. صاحب بہار لکھتے ہیں کہ رجل فقیہ کر کے لکھا ہے، اے رجل فقیہ انت تعرف بقرابتنا برسول اللہ. اے حبیب تو جانتا ہے نا ہماری رسول سے نسبت کیا ہے. جب کوئی بہت غریب ہو جائے تو ایسے لکھتا ہے. جب اپنا نسب یاد کراتا ہے نا، جب کوئی بہت غریب ہو جائے. تم تو جانتے ہو نا کہ ہماری کیا قرابت ہے. اور یہ جملے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ میں تجھے نہ بلاتا، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں بھی ہیں. اللہ اکبر. حبیب جب چلنے لگے ہیں تو اپنے غلام کو بھیجا. غلام باہر گیا، حالات بہت خراب تھے. حبیب نے آنے میں دیر کر دی. گھوڑا بھی ساتھ تھا غلام کے. حبیب جب قریب پہنچے غلام کے تو غلام کے یہ جملے تھے کہ اے گھوڑے، اگر میرا آقا نہ آیا تو مجھ سے وفا کرنا، مجھے کربلا لے جانا تاکہ میں قیامت کے دن رسول کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اس پر چیخ ماری حبیب نے اور کہا یا اللہ، ذریت رسول اتنی قریب ہو گئی کہ اب یہ غلاموں کو بھی رحم آ رہا ہے. اللہ اکبر. غلام سے کہا تم آزاد ہو، راہ خدا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. معرفت والے غلام نے عجب جملہ کہا، آقا جب تک دنیا سنوارنی تھی مجھے ساتھ رکھا، اور اب جنت خریدنے جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. تو غلام کو بھی ساتھ لیا. غلام کا بھی نام ہے. یہاں نیزے تقسیم ہو رہے تھے، ایک نیزہ باقی تھا. ابو الفضل پوچھتے تھے مولا یہ نیزہ کس کا ہے؟ کہا بھی تھوڑی دیر میں کوفہ سے گرد پھٹے گی اور میرا بچپن کا دوست آئے گا. یہ وہی حبیب تھے نا جنہیں باذن اللہ کی طرف سے زندگی دلوائی تھی امام حسین نے. یہ مر گئے تھے بچپنے میں اور امام حسین نے ان کو زندہ کروایا تھا. رسول یہ کہتے تھے مجھے حبیب سے اس لیے پیار ہے کہ جب میرا حسین چلتا ہے تو میرے حسین کی وہ جہاں جہاں میرے حسین کے پاؤں لگتے ہیں وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے، حبیب اپنے لبوں پہ لگاتا ہے. میرے حسین سے اس کو بڑا پیار ہے، اس لیے حبیب کو چومتے تھے رسول، اس لیے کہ وہ میرے نواسے کے پاؤں کی مٹی چومتا ہے. ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں حبیب میرے عزیز ہو، نیزہ سپرد کیا گیا. اسی دوران ابو الفضل آئے اور ابو الفضل نے آ کر سلام کہا کہ علی کی بیٹی نے بی بی زینب نے بھائی کہہ کے آپ کو سلام کیا ہے. بھائی یہ سننا تھا. رخ پھر گیا مدینہ کا. یا رسول اللہ آج یقین ہو گیا،
آپ کی ذریت غریب ہو گئی، اس لیے کہ زینب جیسی آقا زادی مجھ جیسے غلام کو بھائی کہہ کے سلام کر رہے۔ میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ جناب زینب کے بین موجود ہیں، جب حبیب کا بین کیا ہے تو بھائی کہہ کے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب اور مسلم دو بڑے وفادار تھے، حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے۔ جب ایک کی جان نکلنے لگی تو دوسرے نے پوچھا کہ کوئی وصیت ہے تو کر لو، اپنے بچے کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے۔ تو جانے والے نے کہا اوسی کا بہذا الغریب، اوسی کا بہذا المظلوم، اور کوئی وصیت نہیں، اس غریب زہرا کا خیال رکھنا، اس غریب زہرا کا خیال رکھنا، اس مظلوم کا خیال رکھنا۔ میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں، ان آخری شہیدوں میں سے حبیب ہیں جن کو اپوائنٹ کیا ہے، نماز جب پڑھ رہے ہیں میرے امام، ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ جب دائیں سے تیر آتا ہے حبیب اپنے سینے پہ لیتے ہیں، بائیں سے تیر آتا ہے حبیب اپنے سینے پہ لیتے ہیں۔ راوی نے لکھا ادھر سے فرزند رسول نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سے حبیب گرے اور کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین۔ حبیب کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس جملے کو سن لیجئے، حبیب سے کسی نے کہا بڑا درجہ پایا ہے، آج بھی حسین کے سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے ہو، جب تک تمہاری قبر پہ کوئی نہ آئے، مولا کی زیارت پہ نہیں جاتا۔ کہ کوئی حسرت رہ گئی، کہ ایک حسرت رہ گئی، کاش فرض سے عرضائے حسین ابن علی پہ یا حسین کہتے، ماتم حسین کہتے، عزائے حسین کرتے۔ انصار الحسین کا یہ درجہ ہے کہ معصوم امام جب زیارت پڑھتا ہے تو کہتا ہے بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، میرے ماں باپ اے حبیب تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ اے مسلم تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ اے حر تمہارے اوپر قربان ہو جائیں۔ تبھی امام حسین نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے تھے، نہ میرے بھائی کو ملے تھے۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔